لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلا في سلطانه وعظما في أركانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ العاجلہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم ومخربی شریعتہم اجمعین من الآن الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون. صلوات پڑھے محمد پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی. اللہ تعالیٰ آپ سب کی عبادتوں کو، طاعتوں کو، عزاداری کو شرف قبولیت عنایت فرمائے. آج کی شب جمعہ ہے. ایک حسین مرحلہ دعائے قمیل میں ہے. وہ بہت اہم ہے آج کی شب. جب آپ عزاداری سرکار سید الشہداء میں آئے ہیں تو دعائے قمیل کے اس جملے کو آج پڑھیے اور خدا کو واسطہ دیجئے ابوالفضل العباس کا کہ اللہ ہماری زندگی میں اس دعا کو قبول کر لے. بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر تمہیں دعائے قمیل پڑھنے کا پورا موقع نہ ملے تو دعائے قمیل کے اس فقرے کو ضرور پڑھنا. وہ آپ سب کو یاد ہے. قو علی خدمتک جوارحی وشدد علی العزیمت جوانحی. دعا ہے نا دعائے قمیل میں یہ فقرہ، قو علی خدمتک جوارحی. میرے اللہ میرے بدن کو، میرے ہاتھ پیر اعضاء کو اور بدن کو مضبوط کر. قو علی خدمتک جوارحی. یہ دعا کیوں کر رہا ہوں کہ میرے ہاتھ پیر مضبوط ہوں؟ تاکہ یہ پورا بدن تیرے دین کے کام آ سکے. یعنی میرا وجود تیرے دین کے کام آ جاتے. میرے جوانوں دعا کرو اللہ سے کہ میرے اللہ یہ ہاتھ سلامت رہیں تاکہ زندگی کے آخری مرحلے تک اس ہاتھ سے حسین کا ماتم کر سکو. یہ زبان سلامت رہے
تاکہ زندگی کے آخری مرحلے تک نام حسین لے سکو، یہ آنکھیں سلامت رہیں تاکہ حسین ابن علی پہ گریا، یہی جوارحی ہے، اللہ خدمت کا جوارحی، میں اپنے آپ کو تیری خدمت میں، میرے اللہ تیری خدمت میں۔ دیکھیں یہ کربلائیوں کی بڑی دعا ہے، چونکہ کربلا بنی ہی تھی اس لیے تاکہ خدا کے دین کی خدمت کی جائے، تو ہر کربلائی کی ایک دعا ضرور ہونا چاہیے کہ میرا وجود اتنا طاقتور ہو جائے کہ میں دین کے کام آ سکوں۔ اور زندگی وہی کامیاب ہے جب آپ کی زندگی دین کے کام آئے، جب آپ کی زندگی امام کے کام آئے، جب آپ کی زندگی اسلام کے کام آئے، جب آپ کی زندگی مذہب کے کام آئے۔ لہذا بہت حسین دعا ہے، قوّ علی خدمت کا جوارحی وشدد علی العظیمت جوانح، اور یہ کل کا موضوع تھا، اسی کی یہ دعا ہے، وشدد علی العظیمت جوانح، اور میرے دل کو، میری نیت کو، میرے ارادے کو تھوڑا محکم رکھ، ایسا نہ ہو کہ دو چار لوگوں کی باتوں سے میں اپنے ارادے سے ہٹ جاؤں، نہیں اگر نکلا ہوں نام حسین پر تو پوری دنیا مخالف ہو جائے، میں راہ حسین کو نہیں چھوڑوں گا۔ یعنی پوری دنیا، مجھے کیا فرق پڑتا ہے کہ مجھے دنیا کیا کہتی ہے، میں یہ چیک کروں کہ میں یہ راستہ وہ اپنائے ہوں جو میرے مولا کا ہے، تو پھر میری نیت کو، میرے ارادے کو محکم کریے۔ بہت بڑی طاقت ہے، ایک جسم کی طاقت اور ایک قلب کی طاقت۔ بہت سے لوگوں کے پاس جسم کی طاقت تو تھی لیکن چونکہ قلب کی طاقت نہیں تھی۔ ایک جملہ یاد رکھیے گا، جسم اگر مضبوط ہو لیکن دل اگر سالم نہ ہو تو یہ جسم شیطان کی خدمت میں جاتا ہے، اور اگر دل صحیح ہو تو پورا جسم دین کی خدمت میں آتا ہے۔ اگر دل آپ کا صحیح و سالم ہے تو آپ کے پاس اگر زبان ہے تو زبان سے دین کی خدمت کرو گے، قلم ہے تو قلم سے دین کی خدمت کرو گے، فکر ہے تو فکر سے دین کی خدمت کرو گے، پیسہ ہے تو پیسے سے دین کی خدمت کرو گے، وقت ہے تو وقت سے دین کی خدمت کرو گے۔ یہ دعائے کمیل کا وہ جملہ ہے جو میں نے آج کی شب اس وجہ سے نقل کیا کہ یہ دعا آج اللہ سے مانگو کہ ہمارا مال، ہماری اولاد، ہم سب دین کے کام آئیں اور اس راستے پر ہم ثابت قدم رہیں، کیونکہ ہم سرکار سید الشہداء کی بارگاہ میں، یہ وہ عظیم بارگاہ ہے، یہ وہ عظیم بارگاہ ہے جس کا معاملہ کائنات میں کسی سے نہیں کیا جا سکتا۔ یہ شرف اور یہ نصیب جو اللہ نے آپ کو دیا ہے کہ آپ حسین کی بارگاہ میں ہو، دنیا کے کسی کام کے لیے حسین کی بارگاہ کو مت چھوڑنا۔ میں ایک شعر دیکھ رہا تھا، ایک مداح فارسی کے آیت اللہ میلانی کے سامنے یہ شعر پڑھ رہے تھے، اے خاک کربلا مہر کربلائے من، مہر نماز من، ان مہرہ بے ملک سلیمان نمی دام، یعنی اے کربلا کی خاک، تو میری نماز کی سجدگاہ ہے، اگر مجھے کوئی سلطنت سلیمان بھی دے تو اس کا معاملہ نہیں کروں گا، اگر کوئی ملک سلیمان بھی دے تو میں اس خاک کا معاملہ تجارت نہیں کروں گا۔ آغا بیٹھے ہوئے تھے، ایک مردہ کا شعر صحیح کرو، کہا آغا اب اس سے اچھا شعر کیا کہوں کہ اے خاک کربلا تو میری نماز کی سجدگاہ ہے، اور اس خاک کو سلیمان کی حکومت سے بھی میں نہیں بدلوں گا۔ آقا نے کہا یہ جو جملہ پہلا مصرع کہا نا، اے اے خاک کربلا مہر نماز من، کہ اے خاک کربلا تو میری نماز کی سجدگاہ، یہ صحیح نہیں ہے۔ کہا کیا کروں؟ کہا یہ کہو، اے خاک کربلا جان نماز من، کربلا کی مٹی فقط سجدگاہ نہیں ہے، کربلا کی مٹی روح نماز ہے۔
توجہ فرما رہے ہیں، ایک صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد، نہ مہر نماز من نہ مہر نماز من، صرف مہر نماز نہیں ہے، روح نماز من، جان نماز من، یعنی اگر آج نماز ہے تو یہی کربلا ہے جس نے نماز کو بچایا ہے۔ ہم اسی کربلا کی بارگاہ میں آئے ہیں تاکہ زندگی کے درس سیکھ سکیں، تاکہ نصاب کربلا کو پڑھ سکیں۔ ہم نے بہت یونیورسٹی میں جا کر، بہت سے دانشگاہوں میں جا کر، بہت سے اسکولوں میں جا کر سلیبس پڑھے ہیں، نصاب پڑھے ہیں، لیکن کبھی کربلا کا سلیبس پڑھو، کیونکہ دنیا کی ساری یونیورسٹی کے نصاب کی تجارت اسی دنیا میں ہوتی ہے۔ کربلا کے نصاب میں جو پڑھایا جاتا ہے وہ اس دنیا میں بھی کام آتی ہے اور اس عالم آخرت میں بھی کام آتی ہے۔ لہٰذا یہ نصاب کربلا جو آپ کی خدمت میں ابھی چند بیان ہوئے، آج ایک اہم نصاب کربلا اور ایک اہم درس کربلا میں آپ کی بارگاہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں، جس کا نام تسلیم ہے۔ بہت اہم ہے تسلیم۔ کربلا کا درس معرفت، کربلا کا درس شجاعت، کربلا کا درس غیرت، کربلا کا درس اخلاص، کربلا کا درس استقامت، کربلا کا درس پائیداری۔ انہی دروس کربلا میں سے کربلا کا ایک اہم سبق ہے تسلیم۔ تسلیم کا میں معنی کروں گا۔ تسلیم یعنی کیا؟ تسلیم میں بچوں کے لیے شاید عرض کروں، حالانکہ تسلیم کا لفظ شاید انگلش میں اس طرح ترجمہ نہ ہو سکے، کہتے سرنڈر کر جانا۔ یہ بھی ایک مرحلہ ہے، میں فقط قریب کرنے کے لیے۔ تسلیم یعنی اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا، اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا، اپنی مرضی سے نہ چلنا، کسی کی مرضی سے چلنا، اپنی مرضی سے نہ چلنا، کسی کی مرضی سے چلنا۔ اور یہ تسلیم وہ اہم درس کربلا ہے کہ قرآن میں کئی جگہوں پر آپ دیکھو گے انبیاء کی دعاؤں میں سے ایک دعا اللہ سے یہ ہے کہ میرے اللہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو مقام تسلیم پر فائز ہو کر جائیں۔ جناب ابراہیم جیسا خلیل اپنی دعاؤں میں کیا کہتا ہے؟ قرآن پڑھیے، قرآن کہتا ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ وَبَنِيهِ وَيَعْقُوبُ یا بنیا۔ جناب ابراہیم نے وصیت کیا اور جناب یعقوب نے وصیت کیا اپنی اولادوں کو۔ کیا وصیت کیا؟ عجب وصیت کیا، فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ انبیاء نے وصیت کیا اپنی اولادوں کو کہ اس دنیا سے نہ جانا مگر اس حالت میں جانا کہ تسلیم ہو۔ یعنی سب سے بڑی معراج کا نام یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ خمس اگر تمہیں خدا کے سامنے تسلیم نہ کرے نا تو ان میں سے کسی کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ سارے اعمال عبادت جو ہمیں اور آپ کو کرائے جاتے ہیں صرف اس لیے کہ دھیرے دھیرے ہمارے اندر تسلیم آئے، ہم خدا کے سامنے اپنے آپ کو تسلیم کر دیں۔ قرآن کریم پڑھیے جا کر، یہ تسلیم کی دعائیں کتنی ہوئیں۔ ربنا افرغ علینا الصبر وتوفنا مسلمین۔ میرے اللہ ہمیں صبر عطا فرما اور ہمیں موت ایسی دے کہ ہم موت حال تسلیم میں پائیں۔ پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے صاحبان ایمان، تقوی اختیار کرو جس طرح حق بنتا ہے اور اس دنیا سے مت جانا
مگر جب حال تسلیم میں ہو تب جانا۔ یہ کربلا کے درس کو میں تھوڑا سے آپ کو قریب کر رہا ہوں کہ آپ قرآن سے اس منظر کو سمجھ جائیں کہ قرآن میں کتنی دعائیں ہیں تسلیم کے حوالے سے۔ آپ قرآن میں دیکھیں یوم لا ینفع مال ولا بنون، وہ دن جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، صرف ایک چیز کام آئے گی، اگر دل اللہ کے حضور میں تسلیم ہے۔ امام معصوم فرماتے ہیں ان مراتب الایمان، ایمان کے مرتبوں میں بڑا مرتبہ، یا یوں کہا جائے کہ بڑے مرتبے ایمان کے کوئی حاصل کر ہی نہیں سکتا جب تک وہ مقام تسلیم پہ نہ پہنچے۔ یہ ایک دیگر روایت میں ہے کہ ارکان الایمان اربعۃ، ایمان کچھ چیزوں پہ ٹکا ہوا جو پیلر ہیں، یہ نہ ہو تو ایمان نہیں ہے۔ الایمانو، ایمان کے لیے کچھ چیزیں پلر اور رکن ہیں، جس طرح آپ کی نماز میں رکن ہے نا، میں بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، نماز میں اگر رکن نہ رہ جائے، آپ کسی بھی مجتہد سے جا کر پوچھئے میری نماز صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، کہ تمہاری نماز صحیح نہیں ہے، کہ یہ رکن تھا اسے نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ روایت کہتی اسی طرح ایمان کے کچھ رکن ہیں، اگر یہ نہیں ہے تو تم صاحب ایمان نہیں ہو۔ وہ کیا ہے؟ التوکل علی اللہ، ایمان کے پہلے رکن کا نام کہ اعتماد کرو تو خدا پر اعتماد کرو۔ ہمیں بڑی بڑی طاقتوں پہ بڑا بھروسہ ہو جاتا ہے، بینک کے وعدوں پہ بڑا بھروسہ ہوتا ہے، کوئی صاحب قدرت اگر کہہ دے ہم ہیں گھبرانا نہیں تو ہمیں بڑا بھروسہ ہو جاتا ہے، لیکن ہم بھول گئے مومن کے اعتماد کا نام دنیا کی طاقتیں نہیں ہیں، مومن کے اعتماد کا نام خدا کی قدرت ہے۔ آپ غور کریے گا، آپ غور کریے کبھی جناب نوح کے بیٹے نے کس پہ اعتماد کیا؟ سآوی الی الجبل، اسے لگا کہ خدا سے بڑی طاقت پہاڑ پر ہے۔ اب پتہ نہیں کیوں میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ایک جملہ کہوں، جو بھی ولی خدا سے بھاگتا ہے تو پتہ نہیں کیوں بھاگ کر پہاڑ ہی پہ جاتا ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں اس کو لگتا ہے کہ پہاڑ سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے، تو ہم نے تاریخ میں دیکھا ہر ولی خدا سے بھاگنے والا جاتا ہے پہاڑ پر۔ توجہ فرما رہے ہیں، لہذا پہاڑوں کی تاریخ تھوڑا اچھی نہیں ہے۔ توجہ کر رہے ہیں، نوح کا بیٹا ایسا اسے لگا کہ بھاگو تو کہاں بھاگا؟ پہاڑ پہ بھاگا۔ کچھ لوگ رسول کو چھوڑ کر کہاں بھاگے؟ پہاڑ پہ بھاگے، لیکن یہ بھول گئے کہ کائنات میں کسی کو پہاڑ نہیں بچاتا، کائنات میں فقط ایک پناہ گاہ ہے، وہ خدا ہے، اور خدا نے اہل بیت کو اذن دیا ہے، وہ پناہ گاہ ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ توکل علی اللہ، یہ ایمان کا پہلا رکن ہے۔ پھر اس کے بعد التفویض الی اللہ، اپنے امور کو خدا پہ چھوڑنا۔ اس کے بعد ایمان کا تیسرا رکن التسلیم لامر اللہ، ایمان کا رکن ہے۔ ایمان کا رکن کیا ہے کہ خدا کے سامنے تسلیم ہو یا نہیں، والرضا بقضاء اللہ، جو خدا کا فیصلہ ہے اس فیصلے کے سامنے راضی ہو جانا۔ پس میرے ایمان کا پتہ میری نمازیں صرف نہیں بتائیں گی، میرے روزے فقط نہیں بتائیں گے، میرے حج نہیں بتائیں گے، مجھے دیکھ کر پتہ لگانا کہ اگر میرا بھروسہ دنیا کی طاقتوں پہ زیادہ ہے اور خدا پہ کم ہے تو ہو سکتا ہے 5 وقت کا نمازی تو بن جاؤں لیکن مومن نہیں بن سکتا۔ توجہ فرما رہے ہو سکتا ہے میں نے نماز پڑھی ہو لیکن مومن، یہ تسلیم ہے۔ یعنی اگر تسلیم نہ ہو تو ایمان کی عمارت اصلاً میں یہ نہیں کہوں گا مکمل نہیں ہوتی، اصلاً ایمان کی عمارت باقی نہیں رہتی اگر تسلیم نہ ہو۔ تسلیم یعنی خود کو خدا کے حوالے کر دینا، یعنی امر خدا کے سامنے،
یعنی حکم خدا کے سامنے، یعنی فرمان خدا کے سامنے اپنی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا۔ آسان کر دیا میں نے مانا۔ آپ کائنات میں دو جگہ تسلیم ہو سکتے ہو، یا تو خدا کے سامنے تسلیم ہو جاؤ یا اپنے نفس کے سامنے تسلیم ہو جاؤ۔ خدا کے سامنے تسلیم ہوگے تو عزت دار بن جاؤ گے، نفس کے سامنے تسلیم ہوگے تو ذلیل ہو جاؤ گے۔ یہ قانون ہے کہ آپ تسلیم کس کے سامنے ہو۔ میں چیک کروں اپنی زندگی میں اپنے نفس کے سامنے تسلیم ہوں۔ دیکھیں، جس کے سامنے آپ تسلیم ہوں گے بات اسی کی مانیں گے۔ غور کریے گا، اگر میں خدا کے سامنے تسلیم ہوں تو میرا خدا جو کہے گا میں وہ کروں گا۔ اگر میں اپنے نفس کے سامنے تسلیم ہوں تو میرا نفس جو کہے گا وہ میں کروں گا۔ اور آسان کروں، اگر میں خدا کے سامنے تسلیم ہوں تو خدا کہے گا مومن کی توہین مت کرو، تو پھر یہیں سے پتہ چل جائے گا میں خدا کے سامنے تسلیم ہوں۔ لیکن اگر نفس کے سامنے تسلیم ہوں تو نفس کہے گا نہیں، انہوں نے ہمیں بے عزت کیا تھا، اب بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے۔ تو بدلہ تو لے لو گے لیکن اپنی حقیقت بتا دو گے کہ میں خدا کے سامنے تسلیم نہیں تھا، اپنے نفس کے سامنے تسلیم تھا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ میں تسلیم کس کے سامنے ہوں؟ نبی اکرم کی حدیث عجیب ہے، شاید آپ سمجھ رہے ہوں کہ میں نے آج اس فقرے کو تسلیم کو کیوں، کیونکہ مجھے دھیرے دھیرے مولا عباس تک جانا ہے۔ تسلیم کا مرحلہ وہیں سمجھ میں آئے گا، اس سے پہلے انسان کو مقام تسلیم سمجھ میں نہیں آتا۔ تسلیم یعنی کیا؟ روایت کہتی ہے، نبی اکرم فرماتے ہیں ایھا الناس، یا روایت میں یا عباد اللہ انتم کالمرضی، یہ خوب غور سے نوجوان بچے سنیں۔ نبی اکرم فرماتے ہیں اے لوگو تم بیماروں کی طرح ہو، واللہ رب العالمین کالطبیب، اور اللہ ڈاکٹر اور طبیب کی طرح ہے۔ ایھا الناس یا عباد اللہ انتم کالمرضی واللہ رب العالمین کالطبیب، اے لوگو تم بیمار ہو، اللہ طبیب ہے۔ اب بیمار و طبیب میں بیمار کو ڈاکٹر کے سامنے تسلیم ہونا پڑتا یا نہیں ہونا پڑتا؟ توجہ فرما رہے ہیں، انتم کالمرضی واللہ رب العالمین کالطبیب فصلاح المرضی فیما یعلمہ الطبیب لا فیما یشتہی المریض، مریض کا فائدہ اپنے آپ کو ڈاکٹر کے فرمان کے تحت لانے میں ہے، اپنے دل کے چکر میں نہیں ہے۔ آسان کریے نا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں میٹھا کھاؤں، قیامت سے میرا دل یہ چاہتا ہے میں میٹھا کھاؤں، ڈاکٹر کہتا ہے نہیں نہیں آپ کو میٹھا نہیں کھانا ہے۔ یہاں پر مریض کا فائدہ کس میں ہے؟ مجھے انصاف سے بتائیں۔ دل کہہ رہا ہے کہ تم اس میٹھے کو ٹیسٹ کرو، بہت اچھا بنا ہے، ڈاکٹر نے کہا نہیں اس کے قریب آپ کو نہیں جانا ہے۔ آپ کی مصلحت ڈاکٹر کی بات پر تسلیم ہونے پر ہے یا دل کی بات پر تسلیم ہونے پہ ہے؟ تو ہر عقل مند انسان کہے گا اگر صحت چاہتے ہو تو ڈاکٹر کی بات مان لو۔ یہی نبی بتا رہے ہیں، تمہارا دل چاہے گا فراڈ کرو، تمہارا دل چاہے گا جھوٹ بولو، تمہارا دل چاہے گا غیبت کرو، لیکن تم ہو مریض، مریض کی مصلحت اس کے اپنے دل کے ہاتھوں میں نہیں ہوتی ہے، طبیب کے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ ہم ہر طبیب کے ہاتھوں میں اپنی نبض دے کر چلے آتے ہیں، لیکن جس نے طبیبوں کو خلق کیا ہے اس خدا کے سامنے اپنے آپ کو پیش نہیں کرتے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مجھے تسلیم ہونا ہے اپنے خدا کے سامنے۔ اب دھیرے دھیرے آ جائیے، وقت بہت کم ہوتا جا رہا ہے کہ تسلیم میں خدا کے سامنے ہوں، یہ کیسے پتہ چلے گا؟
میں اپنے آپ کو خدا کے حضور میں تسلیم ہوں یا نہیں؟ کہاں سے پتہ چلے گا؟ پتہ چلے گا کہ خدا کے نمائندوں کے سامنے تسلیم ہو یا نہیں۔ میں آ گیا دھیرے دھیرے ان مرحلوں تک۔ کیسے پتہ چلے گا کہ خدا کے حضور میں تسلیم ہوں یا تسلیم نہیں ہوں؟ میں اکڑا تو نہیں پھر رہا ہوں، میں اپنے نفس کے پیچھے تو نہیں بھاگ رہا ہوں، میں خدا کے امر کے سامنے تسلیم ہوں۔ یہ کون بتائے گا؟ کہ اگر تم حجت خدا، ولی خدا، نبی خدا کے سامنے تسلیم ہو گئے نا، تو چونکہ نبی خدا وہی کہتا ہے جو اس کا خدا کہتا ہے، ولی خدا وہی کہتا ہے وہ جو اس کا خدا، وہاں پتہ چلے گا۔ بس پھر کہیے کہ صرف مسجدوں میں آنے سے نہیں پتہ چلے گا کہ میں مومن ہوں، بلکہ یہ بھی دیکھا جائے گا میں علی کے در پہ تسلیم ہوں یا نہیں ہو۔ تو جو فرما دیں میں علی کے در کے سامنے، میں قرآن سے مثال دوں آپ کو۔ قرآن ایک عجیب مرحلہ، دو آدمیوں کا جھگڑا ہوا، میں بہت تیزی سے کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے مولا عباس تک پہنچنا۔ دو آدمیوں کا جھگڑا ہوا، میں بہت تفصیل سے بھی اس واقعے کو بیان کرتا، لیکن دو آدمیوں کا جھگڑا ہوا۔ ایک آدمی کے حق میں فیصلہ نبی نے کیا۔ حق میں کیا کیا؟ یعنی سارے ثبوت اس کے پاس تھے، نبی نے جو حق فیصلہ تھا وہ کر دیا۔ اب جو دوسرا آدمی تھا جس کے، اب یہ ہوتے ہی ہمارے ہاں کسی کا بھی جھگڑا ہو، اگر اس کے حق میں فیصلہ نہ ہو تو قاضی برا ہو جاتا ہے، کہتے ٹھیک فیصلہ نہیں آیا، کیونکہ ٹھیک وہی ہے جو ہمارے نفع میں ہو۔ یہ جب تک دماغ سے نہیں جائے گا نا تو معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو یہ فرما رہے ہم حق اسی کو مانتے ہیں جو ہمارے حق میں ہو، ہمارے حق میں نہیں ہے تو حق نہیں۔ آپ کے حق سے حق کا مطلب نہیں ہے، حق حق ہے، آپ اپنے کردار کو حق سے ملائیے۔ پتہ نہیں بات آ رہی ہے؟ حق آپ کے کردار سے تھوڑی نہیں بدلتا کہ میں حق ہوں، مجھ تک اگر پہنچے تو حق ہو، نہیں پہنچے تو بے حق ہو، یہ تو نہیں ہوا۔ آپ اپنے وجود کو حق سے ملائیے۔ قرآن نے ان دو لوگوں کا جو جھگڑا ہوا اور پھر نبی نے فیصلہ کیا، تو ان میں سے ایک نے کہا کہ میں آج کے بعد نا اب کوئی جھگڑا وگڑا ہوگا تو نبی کے پاس فیصلہ لے کے نہیں آؤں گا۔ معلوم ہے قرآن کیا کہتا ہے؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا۔ یہ کون ہے جس نے کہہ دیا کہ میں نبی کے پاس اب فیصلہ کروانے نہیں آؤں گا؟ دیکھیں اس نے نہ نماز کا انکار کیا، نہ روزے کا انکار کیا، نہ حج کا انکار کیا، اس کو نبی کا فیصلہ پسند نہیں آیا، یعنی یہ نبی کے حکم کے سامنے تسلیم نہیں ہے۔ اب اس نے نماز نہیں چھوڑی، اس نے روزہ نہیں چھوڑا، قرآن کہتا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، خدا کی قسم یہ مومن نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ مومن نہیں ہے۔ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہ یہ اپنے اختلافات نبی آپ کے پاس لائیں، اور جب آپ فیصلہ کر دیں ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا، تو آپ فیصلہ کر دیں تو کچھ اظہار کرنا تو دور کی بات ہے، اگر دل میں بھی ذرا سے تردد ہے نا، یہ دیکھیں لطافتوں کو دیکھیے، اظہار کرنا تو ایک مرحلہ ہے، اگر آپ کے فیصلے کے بعد اس کو آپ کے فیصلے پہ اعتراض ہو اور دل میں بھی ہو تو پھر وہ مومن نہیں ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ ہم جب دوسروں کو کہتے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے تو آپ ہمارے سر پہ چلے آتے ہو۔ خود قرآن سے جا کر پوچھو، قرآن کہتا ہے اگر میرا نبی فیصلہ کر دے اور دل میں بھی ذرا سے شک رہ جائے تو یہ مومن نہیں ہے۔ اب میں کیا کروں، آپ کی خدمت میں بیان کیسے کروں کہ جن لوگوں نے خود آ کر نبی سے کہا ہمیں آپ کا یہ فیصلہ نہیں قبول، یہ فیصلہ نہیں قبول، اور آسان کروں کہ اگر ایک نبی کا فیصلہ جو پانی کے سلسلے میں تھا اور کوئی قبول نہ کرے تو قرآن اسے مومن نہیں مانتا۔ اب نبی کا وہ فیصلہ جو حکم خدا سے غدیر کی شکل میں آیا ہو،
بہت قرآن ہے نا، خوب قرآن ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ وہ مومن نہیں ہے، اور یہ ہمارا اور آپ کا قانون نہیں ہے کہ چلو انہوں نے چائے پلایا تو ان کے حق میں فیصلہ ایسے کرتے ہیں، انہوں نے ٹھنڈی چائے دیا تو ان کے خلاف بولتے ہیں۔ یہ تو ہم لوگ ہیں، چائے پہ اپنے فیصلے بدلتے ہیں۔ قرآن تو قرآن ہے، فیصلہ ایک ہے۔ جس نے بھی جب بھی جہاں بھی میرے نبی کے فیصلے پر اعتراض کیا ہو اور میرے نبی کے سامنے تسلیم نہ ہوا ہو تو قرآن اسے مومن ماننے کو تیار نہیں ہے۔ عجب ہو تم لوگ جنہیں قرآن مومن نہیں مانتا، تم جا کر اسلام پورا ان سے لینے بیٹھے ہو۔ انہیں قرآن مومن نہیں مانتا، تسلیم نہیں ہو تو قرآن مومن ماننے کو تیار نہیں ہے۔ عرض کیا کہ حضور معصوم میں یہ بہت بڑا درس کربلا ہے، یہ مجھے اور آپ کو بھی چیک کرنا ہے۔ ہم لوگوں کے بھی فیصلے بڑے آتے رہتے ہیں۔ مولا نے فرمایا، لیکن مجھے لگتا ہے ایسا۔ آپ کون ہو؟ آپ کی فیکٹری ہے یہ؟ آپ کا بیڈ روم ہے یہ؟ میں نے ایک جگہ پہ عرض کیا تھا کہ جتنا شوق ہو نا سامان ادھر ادھر کرنے کا، اپنے گھر کا کریے۔ فریج کو لا کے بیڈ روم میں رکھیے، بیڈ کو لے جا کر کچن میں رکھیے، جو دل چاہے۔ فالتو ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ بیکار بنیا ادھر کا مال ادھر کرے، وہاں اپنے گھر میں کریے۔ وہاں کبھی بیڈ روم ادھر رکھیے، کبھی ادھر کریے، کبھی ادھر کریے، کبھی ایسا کریے، جو دل چاہے۔ جتنے بھی سلیقے آتے ہو نا سب گھر میں دکھاؤ۔ دین میں جو جہاں ہے نا تسلیم ہو کر اسے وہی مان لو۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہمیں ایسا لگتا ہے تو انہیں ایسا لگتا ہے، تو اس سے دین نہیں چلتا۔ یہ دین نہیں ہے، یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کا یہ دین ہو ہی نہیں سکتا، چونکہ یہ تو تسلیم ہے اپنے مولا کے سامنے نا۔ میرے ایمان کا پتہ کب چلے گا؟ میں حضور امام میں تسلیم ہوں یا نہیں ہوں۔ عجب ہے، میں واقعاً آپ کو بتاؤں، تھوڑا یہ تسلیم کا درس تھوڑا کربلا سے سیکھا جائے تب جا کے امام زمان کے سامنے تسلیم ہو پاؤ گے۔ نہیں تو بہت سے لوگ اپنے وقت کے امام کو مشورے دیے تھے۔ یاد ہے آپ کو مدینے میں کوئی کہہ رہا تھا یہاں چلے جائیے، وہاں چلے جائیے، مت جائیے، اور ایسا کریے ویسا کریے۔ یہ سب دین نہیں ہے۔ زیادہ نماز پڑھ کر آپ امام کو دین مت بتانے لگو۔ ہاں، تھوڑا سے یہ جگہ وہ نہیں ہے، یہاں پر آمنا وسلمنا ہے۔ میں نے عرض کر دیا جتنا بھی آپ کے پاس ٹائم ہو اپنے گھر پہ دیجئے، یہاں دین کے معاملے میں ادھر ادھر کرنے میں ٹائم مت دیجئے۔ جو جیسا ہے، اور اس دن شاید میں نے عرض کیا تھا، نہ خطیب نہ شاعر نہ کوئی اور کسی کو حق یہ نہیں بنتا کہ وہ کہے کہ یہ میرا عقیدہ ہے۔ میرا عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ یہ میرے امام نے بتایا ہے تو میرا عقیدہ ہے۔ اور یہ ممبر عقیدہ بنانے کی جگہ نہیں ہے، عقیدہ بتانے کی جگہ ہے۔ اور فرما رہے یہاں کوئی چیز، یہاں جو ہے سب کامل ہے، یہاں آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ ویلکم، آپ یہاں تک آ گئے، لیکن یہاں پہ بنانے کی ضرورت نہیں، سب یہ دین کامل ہو چکا ہے۔ یہاں تسلیم ہو جاؤ، یہاں تسلیم ہو یا تسلیم نہیں ہو۔ امام گئے اپنے ایک صحابی کے پاس، بڑے عظیم صحابی، جابر ابن یزید جوفی، بہت ہی عظیم صحابی۔ اگر وقت رہا تو میں آگے ان کے بارے میں پھر۔ یہ جابر ابن یزید جوفی بیمار ہوئے۔ اب غور کریے تسلیم کیا ہوتا ہے، امام کیسے تسلیم ہے اور آپ کو امام کے سامنے کیسے تسلیم ہونا۔ امام نے بیماری کی حالت میں ان کو در سے تسلیم دیا۔ حضرت گئے تھے عیادت کرنے، عیادت کرے حضرت، تو اب اہل معرفت جو ہوتے ہیں نا، وہ ہم لوگ جیسے لوگ بیماری میں اور کہیں پھنس جاتے ہیں تو گھبرا جاتے ہیں، یہ لوگ اس کو فرصت جانتے ہیں، کیونکہ صحت ہوتی ہے، تھوڑا پیسہ ہوتا ہے تو آدمی کو کچھ سمجھ میں آتا ہے نہیں، تھوڑا بیمار ہوتا ہے تو دل ہلکا ہوتا ہے، پھر اس کو خدا یاد آتا ہے۔ تو یہ بھی ایک اچھی فرصت ہوتی ہے۔ آدمی بیمار ہوا، اس وقت اس کو لگا کہ اتنی تیز میں دوڑ رہا تھا، آج 2 قدم چلنے میں سانسیں اکھڑ رہی ہے، اور اس خدا نے اتنے دنوں سے اتنی طاقت دیا تھا، کبھی اس بات پہ میں نے خدا کا شکر نہیں کیا، ہمیشہ شکوہ یہی کیا کہ میرے اللہ وہ بڑی والی گاڑی ہم کو نہیں ملی اور فلاں کو مل گئی۔
توجہ فرما رہے ہیں، چونکہ تھوڑا سے کچھ کم ہو جائے نا تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ مولا ان کے عیادت کو گئے، حضرت نے پوچھا کیسے ہو؟ یہ بھی آپ لوگوں کے لیے ایک بشارت ہے کہ اہل بیت اپنے چاہنے والوں سے غافل نہیں ہیں۔ ایک بیمار ہو جائے غلام تو بھی آقا اس کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ حضرت نے کہا کیسے ہو؟ انہوں نے جو حضرت کو جواب دیا بڑا حسین جواب دیا، لیکن جو حضرت نے اصلاح فرمائی وہ عجیب ہے۔ انہوں نے کہا مولا بیماری اب اتنا پسند آ گئی ہے مجھے کہ صحت نہیں چاہتا، غم اتنا پسند آ گیا ہے کہ خوشی نہیں چاہتا، موت اتنی پسند آ گئی ہے کہ اب زندگی نہیں چاہتا۔ جواب اچھا ہے۔ حضرت نے فرمایا لیکن یہ ہم اہل بیت کا شیوا نہیں ہے۔ کہ مولا میں تو سمجھ رہا تھا کہ یہی ہے۔ کہا نہیں کہ یہ کیا کہ موت مجھے پسند ہے زندگی پسند نہیں ہے، بیماری مجھے پسند ہے صحت پسند نہیں ہے، غم مجھے پسند ہے خوشی نہیں پسند ہے، یعنی یہ معرفت کی دنیا میں پہنچ گیا ہوں۔ حضرت نے کہا یہ کہنا صحیح بات نہیں ہے کہ موت مجھے پسند ہے زندگی پسند نہیں ہے، بیماری پسند ہے صحت پسند نہیں ہے، غربت پسند ہے دولت پسند نہیں ہے، حزن پسند ہے خوشی پسند نہیں ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ کہو جو خدا کو پسند ہے وہی مجھے پسند ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ تسلیم ہے، جو خدا کو پسند ہے بات ختم ہو گئی، جو خدا کو پسند ہے وہ مجھے پسند ہے۔ سرکار سید الشہداء جب نکل رہے ہیں قیام کے لیے سب نے مشورے دیے، کچھ لوگوں نے خیر خواہی میں بھی مشورے دیے، لیکن حضرت کا ایک ہی جملہ تھا کہ میں نے اپنے نانا کو دیکھا ہے، نانا نے کہا اخرج یا حسین ان اللہ شاء ان یراک قتیلا، اللہ تمہیں جو ہے دیکھنا چاہتا ہے شہادت، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ حسین کی شہادت کی کیا برکات ہے، بس اس کے علاوہ اب تم مجھے مت سمجھو۔ یہ امام تسلیم ہے خدا کے سامنے، ہمیں تسلیم ہونا ہے امام کے سامنے۔ ہم تسلیم ہیں یا تسلیم نہیں ہے اپنے مولا اپنے آقا یا اپنے نفس کے سامنے تسلیم؟ میں تسلیم کیسے ہو جاؤں گا؟ جب معرفت امام آ جائے گی نا، جب سمجھ جاؤں گا کہ اگر یہ کہہ دیں، اب یہ واقعہ آپ نے سنا ہے پہنچ آپ جائیے، اگر یہ کہہ دیں کہ تنور میں جلتے ہوئے کود جاؤ تو میرے حق میں جو سب سے اچھا فیصلہ ہوگا وہ اس آگ میں بیٹھنا ہوگا، باہر نہیں ہوگا۔ میں یہ معرفت جو یہ کہہ دیں وہی میرے حق کا سب سے بڑا فیصلہ ہے، یہ تسلیم ہے۔ اس تسلیم تک پہنچا کون؟ اب بات جس ذات کی کرنی تھی شاید اس مرحلے تک میں آپ کو اس مرحلے تک پہنچا کون؟ آپ جانتے ہو ابو الفضل العباس۔ ایک صلوات پڑھے محمد وعلی شہدائے کربلا کی خود اپنی عظمت ہے، خود اپنی عظمت ہے۔ امام نے فرمایا کہ ان جیسے اصحاب میں نے نہیں دیکھے، لیکن ان شہداء میں بھی جو ذات ممتاز ہے، جو سب سے الگ ہے، جس کا مقام و مرتبہ سب سے بلند ہے، وہ کس کا ہے؟ مولا عباس۔ کیوں؟ سوال یہ کیوں اس قدر مقام و مرتبہ بلند ہے کہ جو زیارت نامہ، یہ زیارت نامہ معصور ہے، معصور یعنی امام کے دہن اقدس سے نکلا ہے۔ اس زیارت نامے کے جملے دیکھیے، ایک مکمل مجلس چاہیے اس زیارت نامے کو پڑھنے کے لیے۔ جو مولا عباس کا مقام اس زیارت نامے میں بتایا گیا، کیا کہا؟ سلام اللہ، اے عباس آپ پر اللہ کا سلام، وملائکتہ المقربین، اللہ کے مقرب ملائکہ کا سلام، وانبیاءہ المرسلین، اللہ کے نبیوں کا سلام، وعبادہ الصالحین، اللہ کے صالح بندوں کا سلام۔ خدا کی اگر ایک ایک جگہ یہاں پر رکا جائے نا، ایک معنی ہے اللہ کس کو سلام کرتا ہے۔ آپ جا کر اٹھا کر قرآن دیکھو، سلام علی نوح، سلام علی ابراہیم،
اللہ نے نبیوں کو سلام کیا ہے۔ امام معصوم اس مقام پر فرماتے ہیں میرے چچا عباس کا مقام وہ ہے کہ اللہ سلام و درود بھیجتا ہے، سلام اللہ، اللہ کا سلام ہو، ملائکہ کا سلام ہو، پھر انبیاء کا سلام ہو، عبادہ الصالحون، اللہ کے صالح بندوں کا سلام ہو۔ اب یہاں معنی کریے اللہ کے صالح بندے کون ہیں؟ ان الارض یرثها عبادہ الصالحون، اس زمین کا وارث کون ہوگا؟ اللہ کے صالح بندے۔ مطلب سمجھ گئے؟ یہ وہی بندے ہیں جن پر آپ نماز میں سلام بھیجتے ہو، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اب تو سمجھ میں آیا ساری دنیا اللہ کے صالح بندوں پر سلام بھیجتی ہے نماز میں، اور یہ صالح بندے سلام بھیجتے ہیں ابو الفضل العباس کی بارگاہ میں۔ یہ سارے صالح بندے سلام بھیجتے ہیں ابو الفضل العباس پر، وجمیع الشہداء والصدیقین والزاکیات والطیبات، اور تمام شہداء و صدیقین کا سلام و عباس پر، اور تمام پاکیزہ لوگوں کا سلام و عباس پر۔ شاید میں ایک جملہ کہوں، یہ سلام آپ کی جانب سے ہے۔ زاکیات طیبات یعنی ہر کسی کو عباس پہ سلام بھیجنے کی توفیق نہیں ہے، نسلیں پاک ہوتی ہیں تو عباس کو سلام بھیجتا ہے آدمی۔ والزاکیات الطیبات، ہر کسی کو حق نہیں حاصل ہے کہ وہ عباس پر سلام بھیجے۔ زاکیات الطیبات، وہ پاک نسلوں میں رہنے والے عباس کو سلام بھیجیں۔ میں عرض کروں یہ مقام و مرتبہ کیوں؟ سوال یہ مقام و مرتبہ کیوں؟ شہدائے کربلا میں مولا ابو الفضل العباس کا امتیاز دیکھنے لائق ہے کہ جہاں پر یہ سب باتیں میں نے لفاظی کر رہا ہوں نہ خطابت کر رہا ہوں، معصوم کے اقوال ہیں جو معصوم نے مقام مولا عباس بتایا۔ کیا بیان فرمایا؟ ان للعباس عند اللہ منزلۃ، عباس کا مرتبہ اللہ کے نزدیک اتنا بلند ہے، یغبطہ جمیع الشہداء من الاولین والآخرین یوم القیامہ، کہ تمام شہداء جس منزلت کو دیکھنے کے بعد غبطہ کریں اسے عباس کہتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ مطلب سمجھ رہے ہیں؟ شہداء، ایک جاہل اگر ایک عالم پہ غبطہ کرے بڑی بات نہیں، ایک عام آدمی اگر ایک ڈاکٹر پہ غبطہ کرے، غبطہ کا مطلب یہ حسد اور غبطے میں تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ حسد میں ہم چاہتے ہیں وہ نعمت اس سے چھن جائے، غبطے میں ہم رشک کرتے ہیں کہ یہ نعمت ہمیں بھی مل جائے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تمام شہداء جس ذات کے مقام پر غبطہ کریں اسے ابو الفضل العباس کہتے ہیں۔ تمام شہداء یعنی ابتدا سے لے کر انتہا تک تمام شہداء جس مقام کو دیکھنے کے بعد رش کریں اسے مقام ابو الفضل العباس کہا جاتا ہے۔ اب مطلب سمجھ لو یہ عظیم مرتبہ جو مولا عباس کو حاصل ہوا، یہ کیسے حاصل ہوا؟ میں آپ کو بار بار یہاں لا رہا ہوں، یہ عظیم مرتبہ جو مولا عباس کو حاصل ہوا یہ کیسے حاصل ہوا؟ سب تو شہید تھے، سب وہ تھے جو کائنات میں ممتاز تھے، سب وہ تھے جن کے جیسا کوئی نہیں تھا، لیکن عباس ان میں بھی ممتاز ہو گئے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کیسے یہ مقام حاصل ہوا؟ جہاں معصوم عالم روز محشر فرمائیں گی یا امیر المومنین کفان لعجل هذا اليوم یدان مقطوعتان من ابن العباس۔ جب حضرت امیر پوچھیں گے بی بی زہرا آج امت کی شفاعت کے لیے کیا لائی ہو، تو فرمائیں گی یا امیر المومنین میرے لال عباس کے یہ دو کٹے بازو کافی ہیں۔ یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ آپ پھر زیارت نامے کی طرف آؤ، پھر زیارت نامے کی طرف آؤ۔ اشہد لکا بالتسلیم والتصدیق والوفا والنصیحہ، یہ عباس کا مقام ہے۔ امام معصوم گواہی دیتے ہیں، کیا گواہی دیتے ہیں؟
یہ زیارت نامہ امام صادق سے، اشہد لکا، اے مولا عباس میں گواہی دیتا ہوں، کیا گواہی دیتا ہوں؟ اشہد لکا بالتسلیم، کہ آپ مقام تسلیم پر فائز تھے۔ یہ مولا عباس سے آج علم اٹھاؤ گے تو مانگو کہ مولا عباس نصرت امام زمان میں ایک سب سے بڑی طاقت جو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی آپ کے قدموں اور آپ کے قدموں کی گرد و غبار کے صدقے میں ذرا سا تسلیم پا جائیں، تاکہ ہمارا وقت کا امام تنہا نہ رہ جائے۔ یہ آج مانگو نا، آج مقام تسلیم کا ایک ہلکا سا مرتبہ مانگو، جاؤ کہو کہ یہ تسلیم ہمیں بھی ملے۔ ہم بھی اپنے نفس کے ہاتھوں اسیر ہو چکے ہیں، اپنے قلب کے ہاتھوں اسیر ہو چکے ہیں، ہم ان کی اسارت میں نہیں جی سکتے۔ ہم اگر اسیر ہوں تو اپنے مولا کے اسیر ہوں، ہم اگر تسلیم ہوں تو اپنے آقا کے سامنے تسلیم ہوں۔ یہ عباس کون ہے؟ اشہد لکا بالتسلیم والتصدیق والوفا والنصیحہ۔ عباس وہ ہے جو مقام تسلیم پر فائز ہے۔ امام معصوم گواہی دیتے۔ مقام تسلیم کا مطلب سمجھتے ہو؟ میں نے ابتدا میں عرض کیا، تسلیم یعنی میں کیا چاہتا ہوں یہ معنی نہیں رکھتا، میرا مولا کیا چاہتا ہے یہ معنی رکھتا ہے۔ پورے سفر کربلا میں آپ مجھے بتاؤ خدا کی قسم، پورے سفر کربلا میں عباس کس قدر حضور حسین میں تسلیم ہے، کس قدر حضور حسین میں تسلیم ہے۔ بھیا خیمے نصب کرنا ہے تو نصب کر دیے، بھیا خیمے ہٹا دو تو ہٹا دیے۔ دیکھو یہ تسلیم ہے۔ ایک جگہ جو مولا عباس نے وجہ پوچھی ہو، ایک جگہ جو مولا عباس نے کیوں پوچھا ہو، چونکہ عباس کی تربیت ہی جس ماں نے کی تھی اس نے بتایا تھا، عباس اتنا یاد رکھنا تم بیٹے ہو علی کے، لیکن تمہاری ماں فاطمہ نہیں ہے، تمہاری ماں فاطمہ نہیں ہے۔ یہ مقام تسلیم، یہ مقام تسلیم ہے۔ خدا کی قسم مجھے انصاف سے بتاؤ، میں مقام تسلیم مولا عباس، اے کاش آج کی شب اسی مقام تسلیم مولا عباس سے میرے دل میں بھی وہ تسلیم آ جائے کہ میں حضور معصوم میں تسلیم ہو جاؤں، میں وہاں اکڑوں نہ، میں وہاں اپنے نفس کی باتیں نہ کروں۔ عباس کی مرضی اور عباس کے غضب عباس کے دل میں نہیں ہے، عباس کی مرضی اور عباس کا غضب حسین کے دل میں ہے۔ میرے مولا کو کیا اچھا لگتا ہے وہی عباس کو اچھا لگتا ہے۔ آپ غور کریے نا، مقام تسلیم کو آ کر دیکھیے، جس کی شجاعت کا شہرہ 14 سال کی عمر میں ہو، کائنات میں واحد ذات جس کی جنگ کو دیکھ کر لوگوں نے علی کی جنگ سمجھی ہو، جب کربلا کے دشت میں اس کا مولا اس سے کہتا ہے عباس بچوں کے لیے سبیل آب کر دو، تو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ کہا مولا مجھے تلوار، یہ کہا نہیں، کہا یہ دین عباس نہیں ہے، مولا میری جنگ کا شہرہ ہے، مولا میری تلوار کا شہرہ ہے، مولا مجھے سب جانتے ہیں میری تلوار کا انداز کیا ہے، آپ مجھے اجازت تو دیجئے۔ لیکن ایک جملہ بھی عباس نے نہیں کہا۔ عباس جانتے ہیں عباس کی فضیلت تلوار چلانے میں نہیں ہے، عباس کی فضیلت حسین کے سامنے تسلیم ہونے میں۔ حسین کہہ دے تلوار چلانے کو تو عباس تلوار چلا، لیکن حسین اگر کہہ دیتے ہیں عباس کو کہ بھیا تلوار نہیں پانی لے آؤ تو عباس پانی۔ بس عزیزوں، یہ وہ تاریخیں ہیں کہ جو آپ عزاداروں کے لیے بڑی سخت تاریخیں ہیں۔ یہ واحد وہ ذات ہے جس کی شہادت کے موقع پہ حسین نے کہا الان انکسر ظہری۔ اب آپ سمجھ جاؤ، میں شہادت مولا عباس پڑھ رہا ہوں تو حسین کا دل کتنا محزون ہے، سمجھ جاؤ۔ خدا کی قسم عباس کی آنکھوں کے سامنے زینب کی آغوش اجڑ گئی ہے، عباس کی آنکھوں کے سامنے قاسم کا لاشا پامال ہو گیا،
ارے عباس کے ہوتے ہوئے سکینہ کے خیمے سے التش کی صدا ہے. عباس موجود ہو اور حسین کے بچے پیاسے رہ جائے، یہ امتحان مولا عباس ہے. آئے ایک جملہ کا، شاید اس جملے کو اگر آپ توجہ کر جائیے، آ کر کا سیدی. اب دیکھو یہی تسلیم ہے نا، کیسے پوچھتے ہیں سیدی لقد ذاک صدری، اے میرے آقا اب عباس کا دل پھٹ جائے گا. لقد ذاک صدری، مولا اب عباس کا دل پھٹ جائے گا، کیونکہ اپنی آنکھوں کے سامنے میں نے اپنے بچوں کے جنازے دیکھ لیے. میرے ہوتے ہوئے حسن کی امانت کا پامال کر دیا گیا، میرے ہوتے ہوئے اون محمد کو شہید کر دیا گیا. سیدی لقد ذاک صدری. اللہ حسین، یہ عباس نے اپنا درد دل بیان کیا نا، تو حسین کا درد دل سنو گے، حسین کا مصائب سنو. عباس کی رخصتی کے وقت یہ حسین کا مصائب ہے. کیا فرمایا معلوم ہے؟ یا اخی انت صاحب اللوائی، بھیا کہاں جاؤ گے؟ ارے میرے لشکر کے علم بردار تو تم ہو. نہیں، اس جملے میں بہت مصائب ہے، یہ جملہ آپ تھوڑا سے رکیے گا. حسین یہ نہیں کہہ رہے انت صاحب اللوائی، در حقیقت حسین بتا رہے عباس ارے تم سمجھ رہے ہو نا تمہارا رہنا ارے ان بچوں کے لیے، ان بیویوں کے لیے کتنا ضروری ہے. ارے جب تک تم ہو زینب مطمئن ہے. ہاں یہ حق ہے رونے کا، اسی طرح گریا کرو. ام البنین کے لال پہ رو رہے انت صاحب اللوائی، ارے تم میرے لشکر کے علمبردار ہو. اس کے بعد حسین کا مصائب، ابھی میں شہادت نہیں آیا. یا اخی اذام مزیتا تفرقا عسکری، اے عباس اگر تم چلے گئے نا تو حسین کا لشکر ختم ہو جائے گا. مطلب سمجھے؟ مولا بتا رہے عباس تم اکیلے نہیں ہو، اے عباس تمہارے وجود میں حسین کا پورا لشکر ہے. یعنی جب تک تم ہو زینب کا پردہ سالم ہے، سکینہ کے رخساروں میں تماچے. اذا تفرق عسکری، تم چلے جاؤ گے تو حسین کا لشکر بکھر جائے گا. ہر باب ادا بھیا سبیلے آپ کر دو، یہ اجازت ملی ہے. اب آپ تصور کی دنیا میں جائیے. عباس جیسا چچا آئے سکینہ سے کہے میری لاڈلی اپنی مشق دے دو. اللہ اکبر. چچا اور بھتیجی کا جو رشتہ ہے نا، آپ جانتے ہو کیسا رشتہ ہے. اے میرے چچا پانی لانے جا رہے ہیں، سب بچوں کو بلا لیا. بچوں اب نہ رونا، اب التش نہ کہنا. ارے تمہیں پتا ہے میرا با وفا چچا جا رہا ہے. اجرکم اللہ، خدا ان آبادوں میں اپنی رحمت حاصل کرے. میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے، بچے جمع ہو گئے ہوں گے. آئے ہیں. پھر حسین کا مصائب سنو. جانے لگے، میں بہت تیزی سے آ رہا ہوں. آئے حسین عباس کو ایک جملہ کہتے ہیں، خدا کی قسم کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ ارکب یا اخی بنفسی، عباس حسین کی جان تم پر فدا ہو جائے، جاؤ. یہ امام وقت کہہ رہا ہے ارکب بنفسی، عباس حسین کی جان تم پر فدا ہو جائے. عباس چلے گئے. مزید و قیامت ہے، علی کا شیر ہے، ترائی ہے، فوج ہے، لیکن کیا کسی کی مجال ہے جو قریب آ جائے. نہر میں داخل ہوئے، پانی بھرا. اللہ اکبر. شاید آپ تصور کر سکتے ہو تو تصور کریے کہ جب انسان نہر میں جاتا ہے تو نشیب کی جانب جاتا ہے. پانی بھرا، بہت دیر تک رہے. کیوں؟ تاکہ بتا سکیں کہ دریا پہ ہمارا قبضہ ہے. پانی اٹھا کر پینا نہیں چاہا. یہ مت کہو عباس پانی پینا نہیں چاہتے، پانی اٹھا کر ان ظالموں کو بتا رہے تھے کہ دیکھو پانی ہمارے قبضے میں ہے. اور حسین
کی پیاس یاد بھی نہیں آئی، حسین کی پیاس عباس کو یاد ہے، لہذا لوٹے۔ اب جو لوٹے، اب جب آپ آئیں نہر سے اوپر کی طرف تو وہ بھاگا ہوا لشکر، اب آپ تصور کریے گا ام البنین کا لال کس طرح گھیرا گیا ہے۔ عباس آ رہے ہیں پستی سے بلندی کی طرف، پورا لشکر 4000 تیر چلانے والے آ گئے، ہر طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے۔ عباس آگے بڑھ رہے ہیں، رک نہیں رہے، تیر پہ بس ہو رہے، کوئی تیر سینے میں لگ رہا ہے، کوئی تیر بدن کے حصوں میں لگ رہا ہے، علی کا لال بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہاں علی کا لال بڑھتا چلا جا رہا، ذرہ برابر بھی اپنی پرواہ نہیں ہے، بس ایک نظر مشق پر ہے، ایک نظر خیمہ سکینہ پر ہے، بڑھتے جا رہے ہیں۔ قیامت کیا آ گئی معلوم ہے؟ کسی ظالم نے، اللہ، کسی ظالم نے ایک حملہ کیا، ارے عباس کا بازو قلم ہو گیا، فرمایا واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی، خدا کی قسم اگر میرا بازو بھی قلم کر دو گے عباس رکنے والا نہیں ہے۔ بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے، بایاں بازو بھی قلم ہو گیا، لیکن ابھی بڑھ رہے ہیں۔ قیامت اس وقت آ گئی جب ایک تیر آیا، مشق سکینہ میں لگا، ایک تیر آیا عباس کی آنکھوں میں، اجرکم اللہ ہر باب ادا، اسی طرح رونا ہے، آج بخل نہیں کرنا ہے، اب الفضل عباس کا ماتم کر رہے آئے ہو نا، ایک تیر آنکھوں میں لگا، لوٹے پلٹے، اب کہاں جائے، اب کہاں جائے؟ عباس کی وفا اجازت نہیں دیتی کہ عباس اب آگے بڑھے۔ عزیزو قیامت بتاؤ، تیر آنکھوں میں لگا ہے نا، آپ مجھے انصاف سے بتائیے، اگر آنکھوں میں کچھ چلا جائے تو انسان کی فطرت کیا ہے؟ ہاتھوں سے نکالتا ہے، نہیں اس پہ روئیے، کتنا بے کس ہے، ہاتھ موجود نہیں ہے، سر کو جھکایا، سر کو جھکایا، زانوؤں سے تیر نکالنا چاہتے، ایک عمود آہنی عباس کے سر پہ لگی، نہیں ابھی یہ مصائب نہیں ہے، ابھی انتہائی مصائب کیا ہے معلوم ہے؟ سر پہ ضربت لگی ہے، آنکھوں میں تیر ہے، سینے پہ تیر ہے، اب گھوڑے سے نیچے آ رہے ہیں۔ آپ مجھے انصاف سے بتاؤ، جب کوئی گھوڑے سے زمین پر آئے، ارے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، لیکن ہائے ہاتھ تو ہے نہیں، منہ کے بل زمین پر گرے، آواز دی حسین چلے اللہ جن کسرہ ظہری آگی، ارے حسین کی